بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى. اما بعد، محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اس کورس کے 5ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر مجھے مدرسہ بیت العلوم زندگی اس کا مختصراً تعارف اور ایک خاکہ پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی مدرسے کی کارگزاری اور اس کا ایک مختصراً تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرات، مدرسہ بیت العلوم زندگی کے قیام کا ذریعہ اور سبب کچھ اس طرح بنا کہ شہر بھٹکل کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم اور آپ کے برادر اصغر مرحوم حضرت مولانا محمد اقبال صاحب ندوی نے اس بیجاپور اور اس زندگی اور اس کے اطراف کا دورہ کیا تو یہاں مسجدوں کی کمی کو شدت سے محسوس کیا، تو شہروں میں دیہاتوں میں جگہ جگہ مساجد کی بنیاد ڈالی اور مساجد تعمیر کی، اور یہ حضرت حافظ فضل حق صاحب کی نگرانی میں ان مساجد کو تعمیر کیا. تقریباً 500 مساجد اس ایریے میں حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی اور آپ کے برادر اصغر مرحوم مولانا اقبال صاحب اور حضرت حافظ فضل حق صاحب کی نگرانی میں ان کا وجود عمل میں آیا. پھر حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم نے محسوس کیا کہ اس علاقے میں ایک دینی ادارے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اسی شہر کی ایک عیدگاہ مسجد نامی اللہ کے گھر میں اس مدرسے کی بنیاد ڈالی، اس مدرسے کی بنیاد رکھی. اور اس مدرسے کی جو بنیاد رکھی گئی اس کی جو تاریخ تھی، فروری کا مہینہ تھا، 1998 عیسوی میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. اور اس وقت اس مدرسے کا نام بیت العلوم نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس مدرسے کا نام مدرسہ دینیہ تھا. تو یہ مدرسہ 6 طلبہ سے شروع ہوا. ایک مخلص و محنتی استاد حضرت مولانا سید نور صاحب ندوی ملی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ان کے اہتمام میں اور حضرت حافظ فضل حق صاحب جو اس وقت انجمن عربی کالج کے پرنسپل تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی نظامت میں یہ مدرسہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوا. چند ہی مہینوں کے بعد طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، تو عیدگاہ مسجد کے بازو میں بغل میں ایک 4 کمروں پر مشتمل عمارت بنائی گئی. پھر وہاں کے طلباء وہاں رہنے لگے. پھر اس کے چند مہینوں کے بعد طلباء میں مزید اضافہ ہوا، تو اس کے بعد ذمہ داران مدرسہ نے اس مدرسہ دینیہ کے لیے ایک زمین کو خریدنے کا منصوبہ بنایا. تو پھر شہر زندگی سے 7 کلومیٹر کی دوری پر بیجاپور روڈ کے کنارے ایک وسیع و عریض زمین خریدی گئی، جس کا کل رقبہ 44 ایکڑ تھا، اور محض 11 لاکھ میں تقریباً یہ زمین خریدی گئی اس وقت 2000 عیسوی میں یا 1998 میں. تو اس کے بعد پھر محض 2 سال میں یہ مدرسہ طلباء کی زیادتی اور طلباء میں اضافہ ہونے کی وجہ سے شہر زندگی سے منتقل ہو کر آج جہاں پہ وہ مدرسہ ہے وہاں پہ آباد ہوا، وہاں اس کو منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد اس کا نام مدرسہ بیت العلوم زندگی رکھا گیا. بہرحال جب مدرسہ شروع ہوا تھا اس وقت صرف دینیات کا سیکشن تھا، دینیات کا شعبہ تھا. پھر دینیات کے بعد شعبہ عالمیت کا اضافہ کیا گیا. شعبہ عالمیت میں تقریباً عربی سوم تک تعلیم ہوئی. عربی سوم تک تعلیم ہونے کے بعد ذمہ داروں کے سامنے مسئلہ آیا کہ اب طلباء کو کہاں بھیجا جائے. تو حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم کے اصرار پر اتر پردیش کے ایک مشہور و معروف شہر رائے بریلی اور اس کے ایک مشہور و معروف ادارے مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی کا انتخاب کیا گیا. وہ ایک اہل اللہ کی بستی تھی، اللہ والوں کی بستی تھی.
حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ، شاہ عالم اللہ رحمہ اللہ، اور اسی سید احمد شہید رحمہ اللہ کی بستی تھی. اللہ والے وہاں پہ اللہ والوں کی بستی تھی، اس لیے مولانا ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہم نے اس مدرسے کے طلباء کے لیے اور اگلی تعلیم کے لیے اس مدرسے کا انتخاب کیا. تو یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہی سلسلہ تاحال باقی ہے. لیکن بس فرق یہ ہے کہ اس وقت عربی سوم تک تعلیم تھی، لیکن اب عالیہ ثانیہ تک تعلیم ہوئی ہے. طلباء 1 سال کے لیے رائے بریلی جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عالم اسلام یا کا مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 1 سال عالمیت کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد فضیلت پڑھنے والے فضیلت کی سند حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح سے تقریباً اس 26 سال کے عرصے میں مدرسے کے ذمہ داروں کی محنت سے 150 طلباء دارالعلوم ندوۃ العلماء سے سند عالمیت و فضیلت حاصل کر چکے ہیں، الحمدللہ علی ذالک. اس کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ بھی شروع ہوا. تو شعبہ حفظ میں تقریباً ابھی تک 100 یا 106 طلباء، اس سال کچھ طلباء فارغ ہوئے تو 106 طلباء نے قرآن پاک کی تکمیل کر لی، یعنی اس کو حفظ کر لیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شعبہ تبلیغ بھی ہمارے پاس ہے. شعبہ تبلیغ میں ہوتا کیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار ایک استاد کی نگرانی میں طلباء دیہاتوں میں یا شہر میں جماعت لے کر نکلتے ہیں اور طلباء کے اندر ذمہ داری کا احساس کرایا جاتا ہے ایک استاد کی نگرانی میں. اور اس شعبہ تبلیغ کے جو ذمہ دار ہیں مولانا محمد کلیم صاحب ندوی ہیں. اور اسی طرح سے ایک شعبہ ہے پیام انسانیت کے نام سے، برادران وطن تک میسیج آف ہیومینٹی. برادران وطن تک ایک اسلام کا میسیج ان تک پہنچایا جائے، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک منظم نظام ہے. اور ہمارے یہاں ہاسپٹل میں، تحصیلدار آفس میں، پولیس اسٹیشن میں اور جگہ جگہ پہ وہاں جا کر ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں اور اسلام کے اندر جو انسانیت ہے اس کے بارے میں پوری چیزیں ان کے سامنے بتاتے ہیں. اس کا یہ بھی الحمدللہ شعبہ بھی بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے. اس کے ذمہ دار مولانا داؤد ندوی صاحب ہیں. اسی طرح ایک شعبہ کمپیوٹر ہے. یہ کمپیوٹر ہر دینیات میں داخلہ لینے والے طالب علم کے لیے لازم ہے کہ ہر طالب علم کو کمپیوٹر سیکھنا ضروری ہے. اس کے 35 یا 37 سسٹمز ہمارے یہاں ہیں جو باقاعدہ ایک ہال میں ایک اچھے سے اس کے ساتھ اس کو ارینج کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک شعبہ انگریزی ہے. جو شعبہ انگریزی یہ جو ابھی پروگرام ہوا، اس میں فارغ ہونے والے علماء اکرام جو انگریزی سے ناواقف ہیں ان میں اسلامی ماحول، اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کے ساتھ ان کو انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے. یہاں پہ اسلامی ماحول میں ان کو انگریزی سکھائی جاتی ہے، جیسے سور من حیات الصحابہ، سور من حیات التابعین اور قرآن انڈرسٹینڈنگ. اس طرح سے کئی چیزیں ہیں جو انگریزی یا انگلش میں ٹرانسلیٹ ہیں، تو اس کو باقاعدہ نصاب میں داخل کر کے ان میں انگریزی زبان دی جاتی ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ زبان جہاں سے آتی ہے اپنا کلچر، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت لے کر آتی ہے، لیکن یہاں پر ان طلباء کے اندر پورا یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر اسلامی کلچر باقی رہے اور اسلامی کلچر کے مطابق اس زبان کو وہ سیکھیں. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا شعبہ جات کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک شعبہ ہے، اگر اس کو ہم شعبہ عصریات کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ادھر چند سالوں سے 2016-17 میں LKG سے لے کر 10 تک کرناٹکا بورڈ سے منظور شدہ ایک انگلش میڈیم اسکول کی پرمیشن لی، جس میں اس کا نام سننا انگلش میڈیم فار گرلز، ان کے لیے الگ ڈائس کوڈ لیا، اور سننا انگلش میڈیم فار گرلز، فار بوائز اور فار گرلز دونوں کے لیے الگ الگ ڈائس کوڈ لیا. کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہم نے یہاں پہ نہیں رکھا ہے. تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر طالب علم لوکل کا ہے، جیسے زندگی کا ہے، تو اس کو LKG سے لے کر 4 تک نان ریسیڈینشیل یعنی بغیر ہاسٹل کے اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے مدرسے میں 5th سے کوئی طالب علم آ رہا ہے اسکول کے ساتھ، انگلش میڈیم اسکول ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری دینیات کے پورے کورسز ہیں، تو 5th سے اگر کوئی بچہ آتا ہے تو اس کو ہاسٹل میں رہنا ضروری ہے. اس کا نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ یعنی 5th میں جب آتا ہے تو 2 سال میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کا ناظرہ مکمل پڑھنے والا بن جائے اور اردو کو اچھی طرح سے لکھنے اور جاننے اور سمجھنے والا بن جائے اور پڑھنے والا بن جائے. اسی طرح سے عبادات کی عملی مشق کروائی جاتی ہے اور دعائیں اور عقائد، ایمانیات، وہ ساری چیزیں اسے سکھائی جاتی ہیں. اور اس کے لیے ہم نے 10 پریڈ رکھے ہیں.
صبح 7 سے ہماری کلاس شروع ہو جاتی ہے اور شام میں 4 ساڑھے 4 بجے تک چلتی ہے. 45 منٹس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, بیچ میں 1.5 گھنٹے کا ایک بریک ہوتا ہے. 1.5 گھنٹے میں پونا گھنٹہ کھانا اور ظہر کی نماز ہوتی ہے, پھر پونا گھنٹہ ان کو قیلولہ سلاتے ہیں تاکہ تھکان نہ ہو. پھر عصر تک ان کو پڑھاتے ہیں. عصر کے بعد ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑتے ہیں کہ طالب علم اچھے انداز سے کھیلتا بھی ہے اور اپنا موڈ فریش کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, اگر کوئی طالب علم ففتھ میں ہمارے پاس آتا ہے تو 5th 6th یہ 2 سال میں اس کا ناظرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگر ناظرہ کمپلیٹ ہو گیا تو ناظرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے لیے حافظ بننے کا آپشن ملتا ہے. کیسے کہ 7th 8th 9th 7th 8th 9th یہ 3 کلاسز میں اسکول کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ 4 پیریڈ اسے دیں گے ہم اسکول کے ساتھ. یعنی اگر 7th 8th 9th اس کے پاس ہے تو اس کو حافظ بننے کے لیے, قرآن پاک کے حفظ کے لیے اس کے پاس وقت ہوگا, اس شرط کے ساتھ کہ وہ 4 پیریڈ پڑھے گا. 2 لینگویجز کے پڑھے گا, ایک انگلش کا, دوسرا کنڑ کا, تیسرا میتھس, چوتھا سائنس. یہ 4 پیریڈ اسے ہم مستقل پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی پورا وقت حفظ کلام پاک کے لیے دے گا. تو یہ 3 سال اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی طالب علم 2 سال میں ناظرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھ لے اور حفظ کے قابل ہے تو ہم اس کو حفظ میں داخلہ دلواتے ہیں. تو بہرحال یہ اس سال کے نصف سے اس نظام کو ہم نے بٹھایا. پہلے کئی تجربات سے گزرے, ظاہر سی بات ہے بڑا مسئلہ تھا کہ کبھی ادھر کمزوری آ رہی تھی تو کبھی ادھر کمزوری آ رہی تھی. لیکن ادھر نصف سال سے ہم نے جب یہ کورس شروع کیا ہے, اس انداز سے شروع کیا ہے, تو حفظ کے اساتذہ بھی مطمئن ہیں اور اسکول کے اساتذہ بھی اس میں مطمئن ہیں. بہرحال یہ ایک نظام ہے. اب ہم نے نظام کیوں بنایا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر بچہ ہمارے پاس 5th سے 10th تک بھی پڑھ لے, 5th سے لے کر 5ویں سے لے کر 10ویں تک بھی پڑھ لے, 10ویں کے بعد وہ دوسرے اسکول میں جاتا ہے, جیسے سائنس کرتا ہے, آرٹس کرتا ہے, جو بھی ہے, اور اس کے بعد میڈیکل لائن میں جائے, انجینئرنگ لائن میں جائے, لا میں جائے یا کسی بھی لائن میں جائے. اب وہ جا کر اگر ایک تحصیلدار بن جاتا ہے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کا بڑا آفیسر بن جاتا ہے, تو ہماری یہ خواہش اور ہمارا یہ خواب ہے کہ بچہ بھلے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو, لیکن جب وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کا ایمانیات مضبوط ہو, اس کے عقائد مضبوط ہو, وہ اسلام کو جاننے والا ہو, وہ اللہ کو پہچاننے والا ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والا ہو, وہ عبادات کے تعلق سے اسے اچھی واقفیت ہو. وہ چہرے مہرے سے بھلے اس طرح سے نظر نہیں آتا, لیکن ہمارا یہ خواب یہ ہے کہ بچہ جہاں کہیں جائے, یعنی 10th تک ہمارے پاس پڑھنے کے بعد اگر کہیں اور چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایمانیات میں مضبوط سے مضبوط در ہوتا جائے. بہرحال یہ ایک ہمارا خواب ہے اور ہم اس میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ نے تو کام شروع کیا, آپ جس کام کے لیے قدم بڑھائے تھے, جس منزل کو پانے کے لیے آپ نے قدم بڑھایا تھا, کیا آپ نے وہ منزل پا لی؟ کیا آپ نے وہ ہدف پا لیا؟ کیا آپ نے اس سکسیس کو پا لیا؟ اگر آپ اس طرح سے سوال کرتے ہیں تو ہم اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس منزل مقصود کو پہنچ چکے ہیں یا اس منزل کو پا لیے ہیں. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس منزل سے ہم نے اس منزل کو پانے کے لیے چلنا شروع کیا تھا, اس منزل سے ہم دور ہو چکے ہیں. الحمدللہ اس منزل سے دور ہو چکے ہیں جہاں سے ہم نے چلنا شروع کیا تھا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب تک ہم رہیں گے انشاءاللہ اس کام کو کرتے رہیں گے. پھر آنے والی نسلوں سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. بہرحال یہ ایک نظام ہے. یہی سیم سسٹم بنات میں بھی لاگو ہے کہ بنات میں جیسے میں نے اسکول کا پورا بتایا, LKG سے لے کر 4th تک لوکل کے بچے پڑھ سکتے ہیں بس کے ذریعے سے, لیکن 4th کے بعد اگر طالبہ آنا چاہتی ہے, لڑکی ہمارے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتی ہے, تو اس کو ہاسٹل میں رہنا ضروری ہے, کیونکہ 10 پیریڈ ہوتے ہیں. 10 پیریڈ گھر میں رہتے ہوئے وہ مکمل نہیں کر پاتے, اور مغرب کے بعد 2 گھنٹے ان کے حلقے لگتے ہیں, جس کو اگر ٹیوشن کا نام دیں, جس کو اگر مذاکرے کا نام دیں, تو جو بھی آپ نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں. وہاں پر بھی ان کی دینیات مضبوط کرائی جاتی ہے. اسی لیے بنات میں بھی سیم ہم نے سسٹم رکھا ہے. الحمدللہ یہ جو بنات کی جو طالبات تھیں, جو ابھی آپ نے ان کو سنا, اس میں سے کئی بچیاں ایسی ہیں جو اسکول میں کوئی 7th ہے, کوئی 8th ہے, کوئی 9th ہے, کوئی 10th ہے. اس طرح سے وہ اپنا کورس بھی مکمل کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بنات کے لیے ہم نے عالمہ کورس نہیں رکھا ہے, بلکہ ایک مومنہ کورس ہے جو حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم کا مرتب کردہ ہے, اس کو ہم وہاں پہ پڑھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بنات میں ایک شعبہ ہے, شعبے
شعبہ حفظ، بچوں کو اس میں کلام پاک بھی حفظ کرایا جاتا ہے بچیوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ پکوان ہے اور شعبہ سلائی ہے اور بے شمار اس میں شعبہ جات ہیں، اس کے تذکرے کا یہاں پہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ان کو دی جاتی ہیں۔ اب میں یہاں پر یہ جو اساتذہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ذمہ داران مدرسہ کی طرف سے میں سب سے پہلے حضرت مولانا محمد، ہم تمام لوگ، یہ مدرسہ جو قائم ہے، اس مدرسے کی جو سب سے پہلے جس نے پود لگائی ہے وہ حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی اور مولانا اقبال صاحب رحمہ اللہ ہیں کہ ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تدیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ اسی طرح ہم مولانا اقبال صاحب رحمہ اللہ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند مقام عطا فرمائے اور آپ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہم ناظم مدرسہ حاضہ حضرت حافظ فضل حق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ آپ انجمن عربک کالج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد آپ خود اپنے پورے گھر کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ مدرسہ منتقل ہوئے اور گھر کو یہیں پر چھوڑ دیا۔ اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں آرام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ناظم صاحب جب سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں تب سے مدرسے میں کام ہی کام چل رہا ہے۔ ایک عمارت کا کام ختم ہوتا ہے تو دوسری عمارت شروع ہو جاتی ہے، ایک جگہ کام ختم ہوتا ہے تیسری جگہ کام شروع ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح سے ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جو سرمایہ لگایا ہے وہ سرمایہ، اس کا بدلہ اللہ ہی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہرحال آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یعنی جس وقت مدرسہ شروع ہوا تھا تقریباً اس وقت ایک مہینے کا خرچہ میں ابھی دیکھا 10,000 کے اندر تھا۔ اب ایک مہینے کا خرچہ پچھلے سال کے ریکارڈ کے مطابق، ابھی اس سال کا ریکارڈ نہیں ہے، 15 لاکھ ہے۔ 15 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے۔ جس وقت مدرسہ شروع ہوا تھا 10,000 کے اندر تھا۔ میں ناظم صاحب کی وہ لکھی ہوئی نوٹ بک اور کاپی دیکھا کہ مجھے ہاتھ لگی تو اس میں دیکھا کہ استاد کے ٹیچر کے ساتھ کبھی 7,000 ہے، کبھی 8,000 ہے، کبھی 9,000 ہے، تو لیکن آج اس کا خرچہ بڑھ کر الحمدللہ 15 سے 16 لاکھ، اب ناظم صاحب بتا رہے تھے اس مرتبہ 20 لاکھ تک جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں مکمل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام اساتذہ اکرام اور تمام ذمہ داران اور اسی طرح سے تمام ملازمین جو اس مدرسے کی ترقی کے لیے، جو اس مدرسے کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں۔ اسی طرح سے مدرسے کے محتمم مولانا عرفان صاحب قاسمی جو طلباء کو لے کر بیٹھتے ہیں، طلباء کی نگرانیاں کرتے ہیں اور طلباء کی تربیت کی پوری فکر کرتے ہیں اور ان کے لیے رات دن ایک کر کے ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال میں تمام کا شکر گزار ہوں، تمام آئے ہوئے مہمانوں کا شکر گزار ہوں اور ذمہ داران مدرسے کی طرف سے میں تمام اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔